बाकी फैसला आज हो या कल, फैसला 2+2 है, ओपन एंड शट केस है। ये कोई भी सुनेगा ये इसमें सजा से नहीं बच सकता। कितने दिन ये अपनी जेल से अदालत तक नहीं आएंगे। और रियासत का ये फैसला है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती, ये किसी की ज़ात का मामला नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। इस पे किसी किस्म की माफ़ी या एनआरओ का सवाल ही पैदा नहीं। तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था, लेकिन सियासी तौर पे और प्रेशर के अंडर फैसले देने हो तो फिर दीवार पे लिखा सबको नजर आता है। ये केस जिसमें खान साहब जेल में, उसको प्रोड्यूस किया जा सकता था। बुशरा बीबी अनहरवे, उसने भी वहाँ पेशी होना था, लेकिन जज साहब ने पहले से उन्होंने डेट दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मजीद 4 दिन महफूज हो गया। एहतसाब अदालत ने बानी पीटाई और बुशरा बीबी के खिलाफ महफूज फैसला आज सुनाना था, ताहम उसे 17 जनवरी तक मुअख्खर कर दिया गया है। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा है कि फैसला तैयार है। वो ठीक सुबह 8:30 बजे जेल आ गए थे। बानी पीटाई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया मगर वो अदालत नहीं आए, ना ही बुशरा बीबी अदालत पहुंची, ना उनके कोई वकील आए। फैसला मुअख्खर कर रहे हैं और अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फैसला मुअख्खर होने पर तशवीश का इजहार किया है और उसके बरक्स मौक़िफ़ अपनाया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने केस को सियासी अलकादिर ट्रस्ट केस को सियासी करार देते हुए यह दावा किया कि उन्हें दिन 11 बजे फैसला सुनाने का कहा गया था। बुशरा बीबी अदालत में पेशी के लिए रास्ते में थी और बानी पीटाई को अदालत में पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है, मगर जज साहब ने आने से पहले ही अपनी मर्जी से फैसला मुअख्खर कर दिया। अलीमा खान ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि बानी पीटाई फैसला मुअख्खर होने पर बिल्कुल खुश नहीं, वो चाहते हैं कि केस का फैसला जल्द हो जाए ताकि उसको हाई कोर्ट में ले जाए। बानी पीटाई नहीं, हुकूमत दबाव में है। उन्होंने ये भी कहा हिम्मत है तो 17 जनवरी को फैसला सुना कर दिखा दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने फैसला मुअख्खर होने का जिम्मेदार पीटीआई को करार दिया है और ये कहा है कि बानी पीटीआई ने ताख़ीरी हरबों में PhD की है। कभी वो वकील बदलते हैं, कभी वकालतनामा बदल लेते हैं। तारीख लेना उनका हमेशा वतीरा रहा है। जो बंदा सच्चा हो वो कभी ताख़ीर नहीं करता और तारीख नहीं लेता। इसी से मुतल्लिक़ और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि तीसरी बार मुअख्खर हुआ इस केस का फैसला, आपके ख्याल में ये सियासी वजूहात है या कानूनी? और जिस तरह की बात हो रही है, अलीमा खान भी कह रही है कि हिम्मत है तो फैसला सुना कर दिखाएं, हुकूमत के लोग भी कह रहे हैं कि ये जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो अता तारड़ कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में महफूज फैसले में ताख़ीर से किसको फ़ायदा हो रहा है? देखें, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कम से कम ये लफ्ज़ मौजूद है। और मैंने इमरान असगर से जब पूछा, जो इस केस को पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं अडयाला जेल में, उन्होंने कहा जी जज साहब के चेहरे पे उकताहट तारी थी। और जब उन्होंने ये कहा कि फ़ैसला मेरे पास साइन शुदा मौजूद है और वो नहीं आए, हालांकि अगर हम देखें तो जज बशीर साहब जो बड़े मशहूर हैं, जिन्होंने 2 वज़ीर आज़मों को सज़ा दी नैब के अदालत के तौर पर, एहतसाब अदालत में, उन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दी जब वो लंदन थे और रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ दिन रुक जाएं, मेरी अहलिया बीमार हैं, तो उन्होंने उनको गैर हाज़िरी में सज़ा दी और उसके बाद वो जब वो आए और वो पकड़े गए। फिर वो तोशा खाना में भी इमरान खान के जज थे और इमरान खान ने एक बयान ला के देना था। उन्होंने कहा मेरे सेल में पड़ा रह गया, मैं ले आता हूँ। और जब वो वापस नहीं आए, 2 दफ़ा डिप्टी सुपरडेंट गया तो उन्होंने कहा जी इमरान खान आने से इनकारी हैं। तो उन्होंने कहा एक दफ़ा आप पुकारें केस का टाइटल और फिर आ जाएं। तो वो अहमद ने जाके पुकारा, आ गया और उन्होंने सज़ा सुना दी। लिहाजा ये बात तो नहीं, मैं सिर्फ एहतसाब अदालत बात कर रहा हूँ कि गैर हाज़िरी में सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। ये काम तो उसी अडयाला जेल में भी हो चुका है। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज, वैसे जज एक ही हैं, कोर्ट्स अलग अलग जगहों पे लगी हुई थी। लिहाजा ये तो नहीं कहा जा सकता कि प्रेसिडेंट नहीं है या जज साहब वेट करते। अगर केस रात तक चल सकता है तो वो वेट करना चाहिए था, ना आते। तो ये आर्गूमेंट मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये उनके ना आने की वजह से। अच्छा, अब कुछ पर्दादारियाँ हैं। मुझे किसी ने कहा कि जी लंदन की कोई डील हो रही है, तो मैंने जिन लोगों से डील हो सकती है उनसे बराह रास्त पूछा तो जवाब लिखा हुआ आया बिग नो, कि कोई डील नहीं है। अच्छा जी, अब डील कौन मांग रहा है? तो वो ये है कि 1.5 घंटा
میٹنگ ہوئی, علی امین گنڈاپور جو سی ایم کے پی ہیں, اپنی مذاکراتی کمیٹی کو بھی انتظار کروایا اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی. ظاہر ہے کہ وہ چاروں طرف جن کے بارے میں کہا جا رہا کہ وہ جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, بیگم بشرا بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہے, وہ خود بھی ملاقاتیں, اور کسی بھی پارٹی کے لیڈرز اگر کسی سے بھی ملتے ہیں کسی کیس میں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیوں ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں. ہر بندہ اپنے فیملی کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے بھاگتا ہے, جو علی امین بھی کر رہے ہیں اور بیگم بشرا بھی کر رہی ہیں. اب اصل ایشو یہ تھا کہ جب آپ نے ڈیٹ دے دی تھی, حالانکہ آپ کا یہ اعتراض بھی غلط تھا کہ میں پچھلی دفعہ جوڈیشل اس میں ٹریننگ میں تھا, تو وہ تو 23 دسمبر کو ہی طے ہو گیا تھا کہ 6 جنوری کو اگلی ٹریننگ ہے, 15 دن بعد, یہ بھی ہم نے خبر دی تھی اور بتایا تھا کہ یہ ٹریننگ 6 کو ہے, لہذا فیصلہ تو نہیں آئے گا. لیکن آج جو جواز دیکھ کے انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں فیصلہ دے سکا تھا اور اب میں دینے آیا ہوں, تو ان کو یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا. اسی لیے ہماری عدلیہ جو ہے نا ٹاپ سے نیچے میں ہے. یہ حرکتیں جب کاؤنٹ کرتے ہیں نا ججوں کے مزاج کی, کہ چاہے وہ اورنج ٹرین پہ 1 سال سٹے ہو اور پھر 9 مہینے تک فیصلہ محفوظ ہو, یا یہ فیصلہ تیسری دفعہ نہ سنایا جائے, تو جب وہ جو ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے کہ جی آپ انصاف کس طرح فراہم کر رہے ہیں, آپ بری کر رہے ہیں, آپ سزا دے رہے ہیں, آپ کا کام تھا آپ فیصلہ سنا دیتے. یہ جواز نہیں تھا اور اسی وجہ سے یہ ساری چہم گوئیاں آئیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ, میں نے ڈیٹا ایک اور نکالا, یہ جو ان کے ساتھ شریک ملزم ہیں مرزا شہزاد اکبر صاحب جو مفرور ہیں اس وقت, انہوں نے یہ کیبنٹ سے 3 دسمبر 2019 کو فیصلہ کرایا تھا کہ یہ پروسیڈنگ جو ہے, پروسیڈ جو آئی ہے ساری کی ساری, یہ فلاں اکاؤنٹ میں چلی جائے تاکہ جرمانہ دے دیں. لیکن اس کے 3 دن بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ہم, میرے پاس اس وقت موجود ہے وہ ٹویٹ, کہ جی ہم سپریم کورٹ میں ایک اپیل کر رہے ہیں کہ یہ سارا پیسہ حکومت پاکستان کو فلاحی کاموں کے لیے دے دیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ ڈیولپر اور این سی اے کے درمیان میں معاہدہ تھا, حکومت پاکستان فریق نہیں تھی. جس دن کیبنٹ سے خفیہ معاہدہ کرایا اور اس کے منٹس باقاعدہ ایشو ہوئے, اس کے 3 دن بعد یہ حضرت صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے پیسے مانگ لیے ہیں کہ فلاح کے لیے دے دے. پوری پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ تو تھے ہی ان کے پیسے جن کے پاس میں چلے گئے, جو بعد میں سپریم کورٹ نے حکومت پاکستان کے حوالے کر دیے. تو فیصلہ جو بھی آنا ہے اس کو اب انہوں نے دیا ہے, جمعے کی تاریخ دے دی ہے, 17 جنوری دے دی ہے, تو دے دیں فیصلہ. صحیح. جی ایاز صاحب, دعا ایک تو یہ چیک کرا لیں کہ فیصلہ کس برانچ میں پھنسا ہوا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہیں پھنسا ہوا ہے یہ فیصلہ. اور دوسرا عمران اصغر بہتر ہوتا ہے برانچ کا, بہتر ہوتا, وہ آپ کو زیادہ بہتر پتا ہے یار, مجھے برانچوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بی آر بی نہر کی برانچ کا برانچ کا آپ کہتے ہیں, بی آر بی نہر کی ایک برانچ کا پتہ ہے, کہیں وہاں نہ پھنسا ہو. دوسرا عمران اصغر بہتر تھا کہ فیصلہ باد گاف بیا لینے, اور جیسا آپ نے جب یہ کہا نا دستخط شدہ فیصلہ موجود ہے, تو بہتر تھا ان سے پوچھ لیتے کہ دستخط کس کے ہوئے ہیں اس فیصلے پہ. خیر ہمارے جج تو آپ کو پتا نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ, دوسرا یہ ہے نا کہ ہمارے ججوں کو آج کل یہ بہت جلدی ہے کہ ہم نے فیصلے کرنے ہیں بہت سارے, تو اس لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. وہ آئے, انہوں نے انتظار کیا اور انہیں پتا تھا کہ چونکہ مجھے باقی بہت امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہیں, کیسز سننے ہیں, اس لیے وہ نکل گئے. اور جا کے انہوں نے پھر ایک نئی ڈیٹ دے دیتے ہیں ہم ہر دفعہ. اللہ کرے کہ اگلی ڈیٹ پہ کچھ ہو جائے اب, کیونکہ ایک تو وہ استدلال ہے جو وہ کہتے ہیں پی ایم ایل این والے کہ شاید وہ ہائی کورٹ کے 4 ججز جب آئیں گے تو اس کے بعد یہ فیصلہ آئے گا, تاکہ اس کے بعد پھر وہ ججوں میں بیلنس ہو جائے. تو اس کا مطلب تو یہ, میں تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ والے, ان کے لیے کیا ایشو ہے کہ کسی کیس کو لگانا نہیں لگانا, وہ ٹائم لے سکتے ہیں. لیکن سنا ہے کہ شاید وہ بھی تھوڑے ناراض ہیں کہ ان کی ابھی تک ایلیویشن نہیں ہوئی سپریم کورٹ میں, تو شاید ان سے بھی خطرہ ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ فوری نہ دے دیں, وہ اس کو لے لیں کیونکہ ارجنٹ نوعیت کی وہ درخواست ہوگی اور کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو اس طرح کی اسپیکولیشنز تو موجود ہیں. لیکن سب سے بڑی اسپیکولیشن وہی ہے, وہ جس کی پردہ داری کی رانا صاحب بات کر رہے تھے, کہیں بات ہو رہی ہے, بات چل رہی ہے, بگ یس ہو بگ نو ہو, بات تو ہو رہی ہے. کیونکہ وہ اگر 1.5 گھنٹہ ملاقات ایسے تو نہیں ہوئی, کہ ظاہر ہے اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی, اور یہ ایک اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. بہرحال کھچڑی تو پک رہی ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ غالباً دم تک آ گئی ہو. وہ دم جب کھلے گا, آپ تو بہتر سمجھتی ہیں نا, کیونکہ خاتون ہے, وہ دم کھلتا ہے اور پھر وہ جو خوشبو آتی ہے اس کی,
وہ اس کا بھی ایک اپنا مزہ، کالی مرچوں کی خوشبو زیادہ ہوگی، اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، اور وہ خوشبو کے بعد پھر لوگ بھوک بھی لگی ہو تو پھر لوگ بڑے رغبت سے کھاتے بھی ہیں۔ بہرحال انتظار کریں کہ یہ دیگ کب اترتی ہے اور اس دم پہ لگتی ہے اور دم کھلتا ہے تو پھر خوشبو کتنی آتی ہے، پھر کتنی خوشبو آتی ہے، پھر کیا لذیذ ڈش کیسے لوگ سامنے آئے گی۔ ٹوٹ پڑتے ہیں اس پہ۔ فیصل صاحب میں تو خوشبو ہواؤں میں بکھر جاؤں گا، پھر یہ نہ ہونا وہ خوشبو ہواؤں میں بکھر جائے گی، بکھر جائے۔ فیصل صاحب میں ایاز صاحب سے کہہ رہا ہوں، یہ خوشبو نہیں بریانی کی لگ رہی ہے، کھچڑی کی نہیں ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، یعنی کافی انگریڈینٹس ڈالے گئے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف دال چاول سے کام نہیں چلایا گیا ہے بریانی والی۔ پلاؤ کی بات کرتے تو کوئی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ فیصل صاحب فیصل آپ بھی حصہ ڈال لیں اس میں۔ بات یہ ہے کہ حصہ تو ایسی ہی ہے، ہمارا آپ تفریح کریں، شغل کریں، حصہ ڈال دیں، اپنی اپنی مرضی کی بات کر دیں، لیکن میں عامر صاحب کی بات سے جو ہے مطمئن ہوں۔ آج ان کی بات میں مجھے تھوڑی سی وہ بھی نظر آئی، کیا کہتے ہیں، کیا نہیں ہوتا آدمی جھنجھلاٹ کا شکار نظر آئے بہت ہے، کیا کنفیوز نظر آیا آپ کو؟ فیصلہ آئے گا، اچھا نہیں جھنجھلاٹ کا شکار ہو گیا، اچھا پریشان ہو گئے، روزانہ بولتا ہوں فیصلہ آئے گا اور آتا نہیں ہے، صحیح۔ آج انہوں نے بولا ججی صحیح نہیں ہے، ججی غلطی کر رہا ہے، ججی غلطی ہے، وہ آئے گا فیصلہ تو آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں اب فیصلہ جو بھی آئے گا نا، اب وہ فیصلہ جو ہے نا وہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ جس طریقے سے فیصلہ ہے نا، فیصلے کا جو انتظار کر رہے ہیں، کیا وہ حق میں آتا ہے، مخالفت میں آتا ہے، اور وہ فیصلہ سے اب یہ تاثر جو ہے نا وہ قائم ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ جو بھی آئے گا، جو پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، اس کا عامر صاحب نے بھی حوالہ دیا، وہ مذاکرات کا نتیجہ ہوگا کہ اگر بات بن گئی تو یہ آئے گا، بات نہیں بنی تو یہ آئے گا، اس تناظر میں آئے گا فیصلہ۔ اب کیا اس فیصلے کی جو ہے نا وہ اہمیت جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی بے بسی کی تصویر ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے۔ اب جج صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب نہیں آئے اس لیے میں نے فیصلہ نہیں سنایا۔ عمران خان صاحب کو کہ امریکہ سے آنا تھا، جب وہ لیٹ ہو گئے، ان کی فلائٹ نہیں پہنچی، بھائی براو والے کمرے جیل میں تو بلا کے لیا آتے، پکڑ کے 2 دلی بیچتے بولے پکڑ کے لیا ہو۔ نہیں اردلی کا نام نہ لیں یار، بری بات ہے۔ اردلی اچھا چلے، جو بھی سپاہی بھیج دیتے، سپاہی بھیجتے بولتے سناتے۔ میں ان کی کیا کہتے ہیں، یہ جو بشرا بیگم صاحبہ ہیں ان کی کسی خاتون سیکریٹری کی بات چیت سن رہا تھا، کسی انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ تو اپنا سامان لے کر آئی تھی کہ جیل میں جب یہ سزا ہو جائے گی تو میں اتنے دن جو ہے وہ جیل میں گزاروں گی، تو اس کے لیے کیا کیا انتظامات کر سکتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سزا سناؤ، اگلے بول رہے ہم سزا نہیں سنائیں گے تمہیں، وہ سزا سنانے سے جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں۔ ایک عجیب و غریب ہی جو ہے نا، یہ بڑی پاکستان کی سیاست کا یہ جو موڑ ہے نا، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، جس چیز کے ہم جو ہے وہ عینی شاہد بن رہے ہیں، جو یہ تاریخ اس وقت جو رقم ہو رہی ہے، مستقبل کا مورخ پتہ نہیں کیا لکھے گا کیا نہیں لکھے گا، خدا جانے اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے، دباؤ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر آزادی سے لکھا تو کیا لکھے گا۔ لیکن اپنی نوعیت کے ایسے واقعات کبھی ماضی میں نہیں ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سزا دے دو، وہ کہہ رہے نہیں تمہیں سزا نہیں دیں گے، ہم یہ سزا دے کے تو ہم اور پھنس جائیں گے۔ عجیب و غریب جو ہے نا وہ صورتحال ہے۔ اس کا کیا نام دے گی، مطلب یہ کہ یہ ملک جو ہے، اس ملک کا جو نظام ہے، اس ملک کے ہم عدالتی نظام کو لے کر آ جائیں، یہ مذاق بن چکا ہے اس ملک کے لیے۔ اس طرح اس ملک کی عدالتیں چلتی ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کے معاملات ہیں نا وہ جو اس طرح حل ہو رہے ہیں۔ اب آپ اسی سطح کو آپ نیچے لے کر آ جائیں کہ نیچے عام آدمی کے ساتھ یہ عدالتیں کیا کچھ کرتی ہوں گی، کمزور آدمی کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہوں گی۔ وہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری نمبر پر ایسے تو نہیں آئے، تو ایسی تو نہیں آئے نا۔ یہ ججز ہیں جو ان کے ہاتھ میں انصاف ہے، انصاف کتنی خطرناک چیز ہے۔ ذرا سا ایک لفظ جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے نا وہ پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے، کسی قاتل کو جو ہے وہ بھال لیا تھا باعزت بری کرا دیتا ہے۔ تو یہ اس ملک کی عدالتوں کا جو نظام ہے، یہ نظام ہمارے ملک کا یہ نظام جو ہے نا وہ برہنہ ہو رہا ہے، اور بڑی صفاقی اور بے رحمی کے ساتھ جو ہے نا یہ برہنہ ہو رہا ہے۔ یہ کریڈٹ عمران خان کا ہے، وہ عمران خان کر رہا ہے، نہیں چھین سکتے آپ یہ کریڈٹ اس سے، اچھا لگے برا لگے لیکن کریڈٹ نہیں چھین سکتے آپ اس سے۔ یہ نظام کو جو ہے نا وہ اس نے تشبام کر دیا، یہ ملک ہے۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان نہیں بولتے اپنی ذہانت سے کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں اپنی ضد سے کیا ہوگا، لیکن کر دیا عمران خان نے۔ آج راجہ سلمان اکرم راجہ کی بات چیت یہ تھی، اب وہ مجھے صحیح انفارمیشن نہیں، عامر صاحب بتائیں گے کہ وہ جو پیسے ہیں وہ سپریم کورٹ سے وہ ریاست کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے ہیں، تو پھر کرپشن کیا ہوئی ہے؟
اگر وہ اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئے تو پھر کیا مسئلہ, پھر سزا کیا دینی تھی انہوں نے. بہرحال یہ اسی طرح چلتا رہے گا. بہتر یہی ہے کہ آپ مذاق نہ بنائیں. آپ سب مذاق بن رہے ہیں, حکومت بھی مذاق بن رہی ہے, اپوزیشن بھی مذاق بن رہی ہے, اوپر والے نیچے والے سب مذاق بن رہے ہیں. ہم اور آپ بیٹھ کے اس وقت کیا کر رہے ہیں, یا آپ کا سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے, جو آپ اس وقت ہمارا چہرہ جو ہے پاکستان کا سوشل میڈیا, یہ اس کے بعد کے ٹاک شو کیا کریں گے, صرف مذاق, تفریح, شوگر, سب ہنس رہے ہیں, سب مسکرا رہے ہیں. کس پہ ہنس رہے ہیں؟ اس نظام کے اوپر ہنس رہے ہیں. اس ملک کے جس سے پاکستان کی ریاست 24 کروڑ لوگوں کی ریاست چل رہی ہے, اس پہ 24 کروڑ لوگ ہنس رہے ہیں. صحیح. تو کچھ خوف خدا کریں, نہ کریں کام, مسئلے کو حل کریں. بہت مسخرہ پن ہو گیا, بہت شغل ہو گیا. شغلوں سے ریاستیں نہیں چلا کرتی. بالکل اس طرح ریاست چلانا چاہتے ہیں. نوید صاحب. اچھا دیکھیں دعا, جو وجوہات بیان کی گئیں جج کی طرف سے کہ جی ملزم نہیں تھے اور جو ہے وہ ان کے وکلاء نہیں تھے, تو یہ تو ایک بڑا عجیب سا جو ہے وہ ریزننگ کی جا رہی ہے. آپ اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ان کو جب کنوکٹ کیا گیا تھا, یا عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں جس طرح سے کنوکٹ کیا گیا تھا, تو ایک پریسیڈنٹ موجود تھا. میں یہاں پہ صرف یہ تو ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کو جو ہے وہ ان ایبسینشیا ان کا ٹرائل کر کے, یعنی وہ ہائی ٹریزن کا کیس تھا, وہ غداری کا کیس تھا, اس کو ان ایبسینشیا ان کا ٹرائل کر کے ان ایبسینشیا ان کو جو ہے سزائے موت سنا دی گئی تھی. تو کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پہ عمران خان صاحب جو وہیں پہ بیٹھے ہیں, اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں, اور کیا یعنی ایسی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہیں؟ تو یہ پریسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کہ جی وہ فیصلہ سنانا مقصود نہیں تھا. کیا وکلاء کا ہونا یا ملزم کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اور پھر جس طرح سے کیس کو ڈیلے, دیکھیں یہ جو فیصل نے کہا نا کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ مذاق بن رہا ہے, تو وہ مذاق ہم خود بنا رہے ہیں, یہ جوڈیشری اور یہ ججز خود بنا رہے ہیں. جس طرح سے یعنی کبھی جو ہے وہ جج ٹریننگ پہ چلے جاتے ہیں, کبھی سردیوں کی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ملزم نہیں آیا. تو یہ والے اس طرح کے فیصلے جو ہیں نا وہ کنٹروورشل بن جاتے ہیں. اس طرح کے ججز پھر جو اعتراضات اٹھتے ہیں تو وہ بالکل بجا ہوتے ہیں کہ فیصلہ اگر ایک پیشی پہ نہیں ہوا, دوسری پیشی پہ نہیں ہوا, تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ لکھا ہی نہیں گیا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی فیصلہ لکھا ہوا ہے, میرے پاس ہے, دستخط شدہ ہے, لیکن ابھی ہم سنائیں گے نہیں. تو آپ مختلف قسم کے شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں. اپنی طرف انگلیاں اس طرح سے عدالت کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں, اس طرح سے ججز کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے کہ کیوں فیصلہ نہیں آ رہا. دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے, تو وہ لگ یہی رہا ہے کہ ایک ڈیل کا تاثر دیا جا رہا ہے, کیونکہ اگر جج فیصلہ نہیں سنا رہے تو کہیں سے تو ان کے اوپر پریشر ہے. تو اس کو جو ہے وہ ڈیلے کر کے, یعنی جب بھی مذاکرات کا اگلے دور کی بات ہوتی ہے تو جو ہے وہ فیصلے کو روک لیا جاتا ہے, اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹک یوز کیا جائے اور یہ ایک تاثر دیا جائے. عمران خان صاحب نے بارہا یہ کہا, ان کی بہنوں نے یہ کہا, ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے. دیکھیں اگر عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا جی تو یہ 1 سال سے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, وہ پہلے کر لیتے. اتنی لمبی جیل جو ہے وہ نہ کاٹتے, اور اپنا جو اگر وہ بیانیہ جو ان کا ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرنا ہوتا تو وہ ڈیل کر کے باہر آ جاتے اور باہر چلے جاتے. اس سے پہلے ہوا ہے, نواز شریف صاحب جو ہے وہ 2 مرتبہ ڈیل کر کے اس طرح سے باہر چلے گئے. تو جو قانون کی بات یہاں پہ بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ جی قانون اپنا فیصلہ, قانون تو اپنا راستہ ایسے لیتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ شخص جو ہے اس کو جیل سے, سزا یافتہ شخص کو جیل سے اٹھا کے اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ واپس نہیں آتے, اور وہ واپس جب آتے ہیں جب ان کی سزائیں جو ہے وہ ختم کرنا مقصود ہوتا ہے. تو جو بھی فیصلہ آئے, اب ایک بات تو طے ہے, جو بھی فیصلہ آئے اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہونا ہے. عمران خان صاحب کو کیسے ہونا ہے کہ یہ فیصلہ آنے سے پہلے انہوں نے
उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि एज ए पीटीआई कोई डील जो है वो चाह रही है, उसके तहत इमरान खान साहब बाहर आए, तो उससे क्या होगा कि जो पीटीआई की सपोर्ट बेस है उसमें डेंट पड़ेगा, उसको इफेक्ट होगा। तो उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। ये जितनी कोशिश करेंगे पीटीआई की पॉपुलैरिटी को इस तरह की हथकंडों से कम करने की, नहीं कर सके, उल्टा ज्यादा होगी। तो फैसला जो भी आए वो उसका फायदा जो है वो पीटीआई और इमरान खान साहब को। जी इलियास साहब, देखिए जी, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि 24 घंटे पहले भी बताया गया जी कि कल फैसला सुनाया जाएगा, और सबको बड़े देर से इंतज़ार था और 2 दफ़ा डिले हो चुका था, अब तीसरी दफ़ा डिले हुआ। तो इसमें कौन सी मुश्किल थी? जैसा आए थे उनको बुला लेते अंदर तो दे देते, थोड़ा देर हो जाती है। बाज़ दफ़ा जो फैसले होते हैं कोर्ट रूम में अक्सर होते हैं, अगर नहीं आया होता, मुलज़म नहीं आया होता, मुद्दई नहीं आए होते, तो दोबारा उनको रिकॉल करते हैं। एक दफ़ा अगर लिस्ट ख़त्म हो जाती, कास्ट लिस्ट ख़त्म होती, तो दोबारा बुला लेते हैं। तो इसमें भी अगर इसमें स्पेसिफिक लग रहा है, केस लग रहा है, तो उनको बुलाया है तो इसको सुना देते। आज कोई ऐसा मसला नहीं था। ये तो देख रहे हैं दोनों तरफ से कह रहे हैं कि जी हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से हुआ, और इसमें ज़िम्मेदार कौन है? वो कह रहे हैं कि वो नहीं आए। इस तरह ये सारा मसला करके आवाम तो देख रही है कि सारा क्या मसला हो रहा है। जो भी हो रहा है इसमें जो है, इसमें सारा गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, कि फैसला नहीं सुनाना चाहती, या ऐसा कोई तासुर पैदा करने जा रहे हैं कि कोई डील शील हो रही है। लेकिन ये जो भी फैसला है नेगेटिव है या उनके हक में है, उनके मुखालिफ है, सुना देना चाहिए था आज। और क्योंकि इसके लिए किया था, अब जब दोबारा अब किया तो अब दोबारा इस तरह ही डिले करेंगे कि अगर वो नहीं आते, ये नहीं इस तरह नहीं मसला आता, तो ये इस तरह करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको डिले करने से ज़्यादा नुकसान गवर्नमेंट को ही जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए फैसला जो भी है, अदलिया को चाहिए कि फैसला फौरी तौर पर सुना के इसको फाइनल करते आज, ताकि अगर वो देखेंगे अगर उनके खिलाफ आता है तो फिर भी ख़त्म नहीं होता, फिर वो अपर कोर्ट में चले जाते हैं, अपर कोर्ट में जाके फिर वो करते हैं। क्योंकि केस जो है एक अजीब सा है कि जिसमें पैसा बंदे के पास आया ही नहीं है, लेकिन उस पर केस बन गया और सीधा जाके इस तरह, और सारे मौजूद भी है, पैसा कहीं गया भी नहीं है। एनसीए से आया, पाकिस्तान गवर्नमेंट को आया, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से आया तो क्या एक अदारा बन गया, उस अदारे का ऑडिट करते हैं इस तरह। ये वो इस पे इसी तरह लेके आ रहे हैं कि जी इसको बददियानती से इस्तेमाल किया गया, इसको अगर रखा जाता तो किया। तो ये इस मसले को सॉल्व करना चाहिए, इस केस को, ताकि मजीद जो दूसरे केसेस हैं वो भी सामने लेके आया जा सके। इसमें ये डिले करने से कोई फायदा नहीं होगा इसमें गवर्नमेंट को। दवा एक गुस्ताखी की है इलियास साहब ने, जी ये कह के फैसला हक में भी आ सकता है। फैसल वापडा साहब कैसे गलत हो सकते हैं जो कह रहे हैं हर सूरत सजा होगी। चलें जी, बहरहाल देखते हैं। दूसरी बार मौखर हुआ है, नेक्स्ट जो है वो 17 जनवरी मुकर्रर की गई है, और आज के जो मुल्ज़मान को पैगामात भिजवाए गए मगर मुल्ज़मान पेश नहीं हुए। अदालत का ये मौक़िफ़, हमने ये सवाल उठाया, वजूहात कानूनी या सियासी, किसको फ़ायदा होगा? एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के क़याम को मुज़ाकरात से मशरूत किया है। हम सवाल ये उठाएंगे कि क्या हुकूमत 26 नवंबर और 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाएगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं मुल्क के लिए, और 31 जनवरी तक हमारे ये मुज़ाकरात की डेडलाइन है। हम देखेंगे कि अगर हुकूमत हमारे जो 2 मुतालबात हैं, बेगुनाह कारकुनों की, सियासी कारकुनों की रिहाई, और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना, अगर हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कोई पेशरफ्त की तो फिर तो ये मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं, वरना 31 जनवरी को मुज़ाकरात का दी एंड हो जाएगा। नाज़रीन, गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, जिसके बाद तीसरे राउंड की राह हमवार हो गई है। तहरीक इंसाफ ने मीटिंग के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता भी किया है, और इतलात ये आ रही हैं कि 15 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग तलब कर ली गई है, मगर तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत कर दिया है। मुज़ाकराती कमेटी ने 2 टोक अल्फाज में ये वाज़ह किया है कि जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी है, मुतालबात तहरीरी शक्ल में भी देंगे। अगर हुकूमत ने 31 जनवरी तक 26 नवंबर और 9 मई की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तीसरी मीटिंग में हुकूमत को पेशरफ्त दिखाना होगी। इसी से मुतालिक सवाल नवीद साहब आप कर रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत किया है, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट लचक दिखाएगी, 26 नवंबर और 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा? क्योंकि 31 जनवरी की डेड लाइन दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से।
अच्छा दुआ देखें, इशू ये है कि गवर्नमेंट लचक दिखाए कि ये तो एक डिफरेंट बात है। गवर्नमेंट तो डे वन से सीरियस ही नहीं थी। देखिए बारहा मैंने इन्हीं प्रोग्राम में कहा, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई को पॉलिटिकली एंगेज करना चाह रही है, और गवर्नमेंट के पास क्या कोई ऐसा इख्तियार है कि वो पीटीआई के मुतालबात के ऊपर कोई फ़ैसला कर सके। और स्पेशली वो मुतालबात जिनके हवाले से पीटीआई के ख़िलाफ़ जितना भी बयानिया है वो इन्हीं दो चीज़ों के गिर्द जो है वो घूमता है। तो क्या गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है? तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार है, या गवर्नमेंट जो है इनको सीरियसली इस पॉलिटिकल क्राइसिस को जो है वो थ्रू नेगोशिएशन जो है वो या मुज़ाकरात के ज़रिए उसको हल करना चाह रही है। और ये इसी तरह की ये आप देखें ना, जो अगर तो एक सीरियसनेस होती, एक संजीदगी होती, तो पहले भी मैंने कहा था कि देखें आप माहौल साजगार बनाते हैं मुज़ाकरात के लिए, आप कंड्यूसिव माहौल बनाते हैं, उसके लिए आप एतमाद साजी करते हैं जी। तो अभी 1 महीने से ज्यादा होने को आ गया इन मुज़ाकरात को जो कि शुरू हुए। आप मुझे एक चीज ऐसी बता दें गवर्नमेंट की तरफ से जो की गई हो जिससे एतमाद की जो फिजा है वो बनती हो। आप कम से कम ऐसा था कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं उन्हीं को रिलीज कर देते, तो एक इंप्रेशन ये पीटीआई की तरफ जाता कि जी गवर्नमेंट संजीदा है। लेकिन जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी आप मुतालबात लाएं, मुतालबात लिख के लाएं, यानी मुतालबात लिख के लाने का क्या मतलब है? तो गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट संजीदा है। और गवर्नमेंट अगर संजीदा हो भी तो जिन्होंने फैसला करना है क्या उन्होंने ये इख्तियार गवर्नमेंट को दे रखा है कि आप कोई भी फैसला कर दें? तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे राजी होगी कि ये कमीशन बनाए जाए। जी अयाज साहब, देखिए सिंपल बात ये है कि जब मुज़ाकरात, पहले तो ये बड़ी बात है कि मुज़ाकरात शुरू हुए, ये मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह ये कि पीटीआई का आपको पता है ना, वो तो बात करना ही नहीं चाह रही थी किसी पॉलिटिकल पार्टी से। उनका तो सीधा था कि ये दोनों चोर हैं, चूँकि इनसे बात नहीं हो सकती। ये एक पॉजिटिव आगाज़ हुआ। उसके बाद अब उसके फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई। तो जाहिर है जी कि चूँकि वो कह रहे हैं कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं, तो अब गवर्नमेंट कैसे इनकार करेगी। इसके साथ साथ दोनों फोर्सेस ने एक चीज़ मेक श्योर करनी होती है अपने वोटर के लिए कि जी हम कमज़ोर नहीं पड़ रहे किसी मौके पे। वो जब बात करते हैं ना कि जी लिख के लाएं, उसका मतलब ये होता है कि अगर वो उनका ये मुतालबा भी मान लेते हैं कि जी हमने जो कह दिया है या आपने एलामिया जारी कर दिया है उसी को काफ़ी समझें, वो फिर लगता है कि वहाँ गवर्नमेंट कमज़ोर होगी। अब जैसे ही फैसला डिले होता है उसके बाद हुकूमती वो तर्जुमान आ जाते हैं, वो फ़ौरन कहते हैं जी पीटीआई तो एनआरओ मांग रही है। उसके जवाब में पीटीआई वाले आ जाते हैं कि जी नहीं एनआरओ की तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है। तो बुनियादी तौर पर जो दो पहलवान लड़ रहे होते हैं ना, वो माहौल ये बना रहे होते हैं कि जी नहीं मेरा पहलवान ज़्यादा तगड़ा है, वो दूसरा कमज़ोर है। अब वो जाहिर है जब वो बैठेंगे बात होगी, मतलब ये मुतालबा ही कुछ नहीं है ना। अगर आप देखें जितने मुतालबात पीटीआई के थे कि जी वो 8 फरवरी के हवाले से भी, वो 26वीं आईनी तरमीम, सब कुछ प्रैक्टिकली तो निकल गया ना उसमें से। जी मुख्तसर 2 मुतालबात हैं कि जी ये जुडिशल कमीशन बना दें इन 2 वाक़यात पे। अच्छा ठीक है जी, इसमें क्या इशू है कि जी मैं जब कह रहा हूँ मैं एज गवर्नमेंट, क्योंकि हमें तो ये भी बताया गया ना कि अब रियासत जो होती है हुकूमत होती है। जी तो हुकूमत वो रियासत जब वो कहती है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, किसने बताया आपको ये? फिर को ये एक दोस्त ने बताया था, वो बड़े अफसर हैं वो सरकारी, उन्होंने बताया, तो मैं तो यकीन कर लेता हूँ ना जब वो कह रहे होते हैं। मैं तो इनकार कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं इस मुल्क रहना है अपना हुजूर फैसल साहब। देखिए मैं नाम भूल गया, अभी आपके नाम भूलने की बात हो रही थी। तो बात ये है कि ये मुज़ाकरात अल्टीमेटली कामयाब तो होने हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, अब समझ लें कि बस मुझे लगता है हो जाएंगे। चलें देखते हैं जी किसकी फिर प्रेडिक्शन पूरी होती है, होते हैं कामयाबी से ये 31 जनवरी तक फिर क्या। एनीवेज क्विकली ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी सवाल पे आमिर साहब, फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाएगी? देखें 2-3 चीज़ें हैं। जुडिशल कमीशन इमरान खान के कहने पे सुप्रीम कोर्ट का भी स्पेशल बना था और उन्होंने कहा था मैं माफ़ी मांगूंगा अगर मेरी बात गलत हुई, उन्होंने नहीं मांगी।
اب جو بات ابھی کر رہے تھے کہ جی کیا مذاکرات کا کیا فائدہ، کچھ نہیں ہونے کا، میرے خیال میں بھی پہلے دن سے اس میں ہوں کہ مذاکرات سے ہی پاکستان کو فائدہ ہے، حکومت کو فائدہ ہے، عوام کو فائدہ ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ کسی کے بس میں ہے یا نہیں ہے۔ آپ اور ہم دیکھیں کہ سینکڑوں قیدیوں کی ضمانتیں ہو گئی، سینیٹر اعجاز چودھری کو 18 مہینے بعد کل سینٹ میں بلا لیا گیا ہے۔ اور سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ یہی کچھ ہوتا ہے نا کہ آپ بات چیت کرتے ہیں، راستے اپناتے ہیں، بے شک ٹوٹ جائیں مذاکرات، یہ دوبارہ بنیں گے۔ میں نے پرسوں جب سب لوگ خاموش بیٹھے تھے، اس وقت رات 9:15 بجے 10 بجے یہ خبر بریک کی کہ ایاز صادق کا رابطہ ہو گیا ہوا ہے اور 2 دن میں ملاقات بھی ہوگی، اور بدھ کو یعنی 15 جنوری کو میٹنگ ہوگی، جو کہ اب تھوڑی دیر پہلے طے ہونے کے بعد 16 جنوری پہ چلی گئی ہے کہ کچھ ممبرز نے کہا کہ آپ 16 کو کر لیں۔ اچھا، تو سب چیزیں اسی طرح چلتی ہیں، اور یہ اسپیکر کا کردار شروع دن سے اہم ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ ہونا چاہیے جو دونوں کو بٹھائے، اور انہوں نے بٹھایا ہے۔ میرے خیال میں مذائقہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کہیں کہ جی اس کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے۔ جب گورنمنٹ خود سپہ سالار کا نام شہباز شریف صاحب لیتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ کیا آپ اور ہم کیسے تفریق کرتے ہیں؟ جب لڑائی ہوگی تو تب بھی ہم ہی خبر دے رہے ہوں گے، سامنے آمنے خبریں آ رہی ہوں گی، پہلے بھی آتی رہی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب عمران خان کو کہنا پڑا کہ DGI میں انٹرویو کر کے لگاؤں گا، تو پتہ لگ گیا تھا نا سب کو کہ لڑائی ہو چکی ہے۔ تو یہ کوئی اشارے کچھ خفیہ نہیں ہوتے، جب ایک ہیں تو ٹھیک ہے۔ فوج کا وہ مطالبہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں آپ کو 9 مئی والا موجود ہے کہ معافی مانگ لے اور مذاکرات آپ کریں سیاسی جماعتوں سے۔ یہ کام تو کرنا پڑے گا، چاہے کوئی ڈھیل ہو یا کچھ بھی کہے، نہیں ہوگا تو جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اور سپیڈ پہ آنی ہے، اس پہ جو مرضی کہہ لیں آپ۔ صحیح جی، فیصل صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مذاکرات میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی، اور یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ اس کامیابی پہ حکومت کو جو ہے نا وہ اپنا سینہ تان کے بات کرنی چاہیے۔ اصل میں یہ حکومت کا ایک المیہ ہے کہ اس کو جب اقتدار دیا گیا تو اس کے لیے جو ہے نا کچھ مختصر سی، بہت بڑی نہیں، مختصر سی حدود جو ہے نا متعین کر دی گئی۔ اب یہ اپنی حدود سے باہر نہیں جا سکتی۔ اچھا، وہ حدود بھی ایسی ہیں کہ اس میں وقتاً فوقتاً جو ہے نا تبدیلی ہوتی جاتی، لکیریں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آج ہم یہاں جا سکتے ہیں، آج ہم یہاں جا سکتے ہیں، آج آپ یہ بات کر سکتے ہیں، آپ کل یہ بات کر سکتے ہیں۔ کل کا اور ہفتے کا میڈیا دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ مذاکرات کا گیم ہی ختم ہو گیا، اب جو ہے سزا ملے گی اور جو ہے دم مسکل اندر ہو جائے گا۔ آج جو ہے وہ مذاکرات کی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں۔ مطلب اسپیکر صاحب کا ہی بیان تھا کہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کے وفد کی جو ہے عمران خان سے ملاقات کراؤں، تحریک انصاف کی میری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کا بیان دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کا کل کا بیان دیکھ لیں۔ 2 دن سے تو یہ صورتحال تھی۔ آج جو ہے وہ کیونکہ حدود کی لکیریں تبدیل ہوتی ہیں، آج وہ حدود کی لکیر تبدیل ہوئی تو آج جو ہے مذاکرات کے لیے راہ انوار ہوگا۔ آپ دیکھ لیں اس وقت مجھے تو لگتا ہے عمران خان، آپ دیکھ لیں کہ عمران خان سے زیادہ مذاکرات کی ضرورت جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ خبر کی تلاش میں جاتے ہیں۔ ہم نے خبر اسی لیے دی ہفتے کی رات کو کہ بھئی اسپیکر کا 2 لوگوں سے، حکومتی شخصیات سے رابطہ ہو گیا ہے، ملاقات 2 دن میں ہوگی اور بدھ کو مذاکرات ہوں گے۔ دیکھیں، رپورٹر کا کام ہے خبر نکالنا، یہاں صرف تجزیہ جھاڑنے سے بندے کا یہ نہیں ہوتا کہ میری یہ بات سچ ہوگی غلط ہوگی۔ رپورٹر کا کام ہے کام کرنا، ہمارا کام ہے خبر دینا۔ جی فیصل صاحب، عامر صاحب کہہ رہے تھے کیا؟ جی جی عامر صاحب کچھ کہہ رہے تھے؟ اوئے ہوئے کیا بات ہے فلسفی اسی کی۔ طرح کی بات، چلیں کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ۔ ظاہر ہے جب آپ نے کبھی خبر کی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ خبر کیسے ہوتی ہے، تجزیہ کرنا اور کمپلیٹ کر لیں۔ اسی لیے آخری بات میں بٹھا کے کہ بھائی پتہ لگے لوگوں کو کہ یہ جو فلسفی یہاں بیٹھ کے جھاڑنے کے لیے آ جاتے ہیں فلسفہ، ان کو یہ نہیں پتا خبر ہوتی کیا۔ ہمارے پاس ایک اور رپورٹر بھی ہے، ہم نے بدھ دیا، ہم نے دی کہ ملاقات ہو رہی ہے، ہم کریڈٹ بھی لے رہے ہیں اس کا بھائی، موقع دیں، ٹائم لیکن جنہوں نے کبھی خبر ہی نہیں کی ان کے پاس ہوگا کیا کہنے کو؟ آخری بات یہی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا کچھ کہہ رہے تھے فیصل صاحب، میں نے تو چڑھانے کے لیے بات کی، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی دبا میں آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں، یہ مجھے نہیں کہہ رہے تھے آپ، بالکل اس بات پہ اطمینان رکھیں، مجھے نہیں کہہ رہے، اپنے تو بھائی ہیں۔ اچھا ٹھیک، میں صرف یہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت۔ جی جی فیصل کوئکلی، ٹائم کم ہے، چلیں اس وقت مذاکرات کی حکومت سے زیادہ ضرورت ہے۔ چلیں الیاس صاحب، یار ایک اور رپورٹر بھی چلیں ہے الیاس صاحب کو موقع آپ دے دیں، 30 سیکنڈز رہ گئے الیاس صاحب۔ یہ وہی میسنجر سے کوئی اچھی بات کرنے نہیں، ہم تو اپنی رپورٹنگ پہ ہی فخر کرتے ہیں، ہمارے پہلے اور کچھ ہے بھی نہیں۔ ان کے پاس
ہمارا تو کام ہے یہ مجھے نہیں الیاس صاحب اب آپ کے بھائی آپ کا ٹائم لے رہے ہیں. الیاس صاحب آپ کے بھائی آپ کا ٹائم لے رہے ہیں. بیسیکلی اگر جب تک یہ مذاکرات اس وقت تیسرا دور شروع ہونے والا ہے اور یہ اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں, ان کو تو یہ چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ اس مذاکرات کریں, جو بھی کوئی مسئلے ہیں ان کو لے کے جائیں, بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں اور اس کو فائنل کریں. جو بھی ایشو ہے یہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کچھ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو ختم ہو گیا. سب کو شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے. اللہ حافظ.